ذرا سوچئے، جب کسی سائنسی قانون کو ابھی تک کسی نے دریافت ہی نہیں کیا تھا تو وہ کسی سائنٹسٹ کے ذہن میں سب سے پہلے کہاں سے آ گیا؟ جب کوئی مشین ابھی موجود ہی نہیں تھی تو اس کا ڈیزائن سب سے پہلے کسی انجینئر کے دل میں کیسے اترا؟ جب کوئی فلسفہ ابھی کتاب میں تھا ہی نہیں تو اس کا خیال کسی فلاسفر کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ جب کوئی شعر ابھی موجود ہی نہیں تھا تو اس کے الفاظ اور ریدم کسی شاعر اور پوئٹ کے دل میں کیسے اترے؟ ذرا سوچئے، وہ خیال جو لوگوں سے پوشیدہ تھا اچانک ایک شخص پہ روشن ہو گیا، وہ حقیقت جو لاکھوں لوگوں سے چھپی ہوئی تھی ایک شخص پر ظاہر ہو گئی۔ اسی اچانک سوجھ کو، اسی اچانک ابھرنے والے خیال کو، اسی دل کے اندر آنے والی اندر کی رہنمائی کو دنیا مختلف نام دیتی ہے۔ کوئی اسے انسپریشن کہتا ہے، کوئی اسے انٹویشن کہتا ہے، اور کوئی اسے شروطی کا نام دیتا ہے، اور ہماری زبان میں اسے الہام کہا جاتا ہے۔ پھر جسے شعر کا الہام ہوتا ہے اسے شاعر کہتے ہیں، جسے فلسفے کا الہام ہوتا ہے اسے فلسفی کہتے ہیں، جسے سائنس کا الہام ہوتا ہے اسے سائنٹسٹ کہتے ہیں، اور جس کے ذہن میں نئی مشینیں اور نئی ٹیکنالوجی کے تصورات جنم لیتے ہیں انہیں انجینئر کہا جاتا ہے۔ مگر ذرا رکیے، یہ تو صرف میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، حقیقت اس سے بہت اونچی ہے۔ یہ تو اس حقیقت کے سب سے ابتدائی اور بیسک لیول سے ہے۔ اس حقیقت کا سب سے اونچا درجہ، سب سے ہائیسٹ لیول یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے کسی برگزیدہ بندے کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی گائیڈنس کے لیے منتخب فرماتا ہے تو کبھی اس سے ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ ہم کلام ہوتا ہے۔ اسی عظیم رابطے کو، اسی عظیم کانٹیکٹ کو وحی کہا جاتا ہے، اور جس پر وحی نازل ہوتی ہے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ If unseen ideas can enter the human mind, why can't divine guidance reach a prophet؟ اگر اندیکھے آئیڈیاز، اندیکھے خیالات اگر کسی انسان کے دماغ میں آ سکتے ہیں تو پھر خدائی پیغام کسی نبی تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟